إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد و ثنا، تعریفات، احمدات، امداد، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، ومالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، ومالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، ومالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کے فرامین میں سے ایک فرمان، ایک آیت کریمہ کہ اس پر مختصر سی بات ہوئی تھی. آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت و مہربانی سے اسی ہی آیت کریمہ کے اوپر میں بات کروں گا. اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے مطابق میں نے بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ پچھلے خطبہ کے اندر بھی اس کے چند پہلو ہم نے دیکھے، غور کیا اور فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت کوشش کی
کہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہے اور اس چیز کو نکال دیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی پر ہی بات ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اور اس کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کچھ نئے چہرے ہیں، میں اپنی بات کو دوہرا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے کہ جب بھی آپ جمعہ کا خطبہ دیتے یا درس دروس دیتے یا نکاح کا ٹائم ہوتا تب جو خطبہ دیتے، میں الحمدللہ اس خطبہ کے اوپر ہی خطبات جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ کے اندر ہی 4 آیات کریمہ کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تو ہمارا جمعے کا سبق وہ یہاں پر پہنچا ہے، سمجھنے کا سبق یہاں پر پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، بالکل اس طرح سے جس طرح حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، اس سے ڈرنے کا۔ قومیت و عصبیت کے حوالہ سے میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ قومیت اور عصبیت جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پچھلے جمعہ میں نے بیان کی تھی، لیکن اس پر بیان نہیں ہو سکا، آج میں انشاءاللہ اسے بیان کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موقوف روایت ہے، اس کی تفسیر میں وہ خود فرماتے ہیں، اور ایک جگہ پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ملتا ہے کہ اللہ کا تقوی جس کا وہ حکم دے رہا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، موقوف روایت ہے، یعنی ان کا اپنا قول ہے، مرفوع ایک جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ یہ مرفوع ہے، لیکن وہ روایت اس کے اندر ذوق پایا جاتا ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں، مرفوع اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی کی اپنی بات ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ ان یطاع فلا یعصى، اللہ سے ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، پوری زندگی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ ہے حق، تقوی کا حق، ڈرنے کا حق، کہ ہم اللہ سے ڈریں، یوں ڈریں جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو وہ حق یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اس مالک کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہا مانا جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، فلا یعصى۔ اور پھر تقوی اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ کی کسی لمحے میں بھی نافرمانی نہ کی جائے۔ مسلمان تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ متقی ہوتے ہیں، اور جو متقی ہوتے ہیں ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر آن میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہر شان میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، الا یہ کہ بتقاضی بشریعت
ایک بشری تقاضا ہوتا ہے انسان کا اس کے جسم کے اوپر کہ اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن متقی انسان کمی کوتاہی کرنے کے بعد بھی وہ اپنے مالک سے تعلق کو نہیں توڑتا، وہ اپنے مالک سے تعلق کو بناتا ہے اور وہ دوڑ کر آتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کی بعض مثالیں چھوٹی سی غلطی کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے اور آ کر کہا کرتے تھے اللہ کے نبی ہمارے اوپر حد جاری کر دیں، ہم نے یہ کام کر لیا۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن جو ہے، میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے خطبہ کے اندر یہ روایت پیش کی تھی، ان المؤمن یرا ذنوبہ کالجبال، کہ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور جو فاسق فاجر ہے، جو گناہگار ہے، وہ اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جس طرح ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے اور ہاتھ ہلائے اور وہ اڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرنا ہے، جس کا وہ ہمیں کہہ رہے اتقوا اللہ حق تقاتی، اس طرح سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو وہ حق یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اب میں اور آپ جو ہے اپنے اندر تقوی دیکھیں، تلاش کریں کہ میرے اندر کتنا تقوی ہے، آپ کے اندر کتنا تقوی ہے۔ اللہ کا بلاوا آتا ہے تو میں اس بلاوے پر لبیک کتنی مرتبہ کہتا ہوں۔ اور جن سینوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، ہر آن میں ڈرتا ہے، ہر شان میں ڈرتا ہے، کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وہ پھر صرف شبہات کو نہیں چھوڑتا بلکہ ترک الشبہات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ صرف گناہ کو نہیں چھوڑتا بلکہ گناہ کی طرف لے جانے والے جو راستے ہوتے ہیں ان راستوں کا بھی سدباب کرتا ہے، ان کو بند کرتا ہے۔ وہ صرف زنا کو ہی نہیں چھوڑتا، وہ زنا کے جتنے عوامل ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے۔ وہ صرف شراب کو ہی نہیں چھوڑتا، شراب بننے والی فیکٹریوں کے قریب بھی وہ نہیں پھٹکتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف نہیں آتا۔ ہر آن میں مومن ڈرتا ہے، ہر آن میں، اور اسی تقوی کا اللہ ہمیں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ خاف اللہ حق خوفی، اللہ سے ڈر، اس کا خوف اختیار کر، حق کا خوف ہی جس طرح خوف کا حق ہے۔ اپنے ذہن میں بٹھا کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم استاد کے ڈر سے کوئی کام نہیں کرتے، باپ کے ڈر سے نہیں کرتے، ماں کے ڈر سے نہیں کرتے، ہم رشتہ داروں کے ڈر سے نہیں کرتے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ کیا خیال ہے گناہ کرتے ہوئے چھپتے ہیں کہ نہیں، کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا؟ واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ یہ جو تیرا خوف پایا جا رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ تیرے دماغ کی کھڑکیوں میں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس پر کا زیادہ حقدار اللہ ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، کہ تو اس سے ڈرے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا، انسانوں سے ڈر رہا ہے کہ مجھے کوئی میرا پڑوسی نہ دیکھ لے، کہیں میلے ٹھیلے میں کوئی میرا جماعتی نہ ہو، کسی جگہ پر میں کھڑا ہوں تو میرا جاننے والا نہ ہو۔ یہ جو خوف تو کسی انسان کا اپنے دل میں رکھ رہا ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا خوف تیرے دل میں ہونا چاہیے۔ گناہ کو چھوڑ رہا ہے اس بنا کے اوپر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے جو ڈرنا ہے اس کے تقاضے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔
اور یہ ذہن میں رکھ، اگر تو رات کی تاریکی میں اور بالکل خلوت میں بھی کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، تو اتنا ذہن میں رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سمپل سا فارمولا ہے اس کے لیے، وہ اپنے دماغ میں بس ایک بار ڈال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کنی کتراتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ میں ریالٹی پیش کر رہا ہوں، میرے ذات کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس طرح کا کہ میرے جاننے والے، اس نے مجھے کہا کہ فرسٹ آدمی آپ ہیں، چونکہ آپ بہت ہمارے قریب ہیں، کسی کو بھی ہم نے نہیں بتایا، لیکن میں نے اپنا سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ مجھے وہ کہنے لگا، اگر لوگوں کو پتا ہوگا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یار بڑا متقی ہے، بڑا نمازی ہے، ظاہری طور پر تو بڑا حاجی اور نمازی بنا ہوا ہے، لیکن اس نے سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، یہ تو سود کھا رہا ہے۔ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے وہ لوگوں کو نہیں بتلا رہا، جبکہ بنایا ہوا ہے۔ تیرے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کو اگر نہ پتہ چلے، خالق تو دیکھ رہا ہے نا۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے سینے میں ہونا چاہیے، اور جس کے دل میں پیدا ہو گیا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ پھر ثمرات اتنے ہیں کہ تو گن ہی نہیں سکتا، ثمرات اتنے ہیں کہ تو سمیٹ نہیں سکتا، ثمرات اتنے ہیں کہ تو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر تو سمجھ رہا ہو کہ یہ راستہ جو ہے مجھے مشکل میں ڈال دے گا، اگر تیرے دل میں تقوی ہے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ نکلنے کا راستہ خود ہی بنائے گا۔ تیری اور میری مجال کیا ہے؟ آپ کی اور میری قوت کیا ہے؟ من یتق اللہ، اگر اللہ کا ڈر ہو سینے میں، یجعل لہ مخرجا۔ اور سیونگ اکاؤنٹ اس لیے بنا رہے ہیں کہ چلو میرے پیچھے آنے والے جو بچے ہیں ان کو پیسے مل جائیں گے۔ اللہ فرما رہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا تو پھر تجھے یہ سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تجھے دے رہا ہوں تو تیری اولاد کو بھی دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس طرح سے سمجھدار ہوں، ہو سکتا ہے میری اولاد سمجھدار نہ ہو، میرے پاس پیسہ ہے، میں کچھ جمع کر کے چلا جاؤں، میری اولاد پیچھے بھوکی نہ مرے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں تو میں اس کو بھی دوں گا۔ ایک پیڑھی نیچے کی سوچتا ہے، ایک پیڑھی اوپر کی بھی سوچ۔ ہمارے آباء و اجداد کے پاس کیا تھا؟ سائیکل تھی چلانے کے لیے، موٹر سائیکل بمشکل کسی گاؤں کے اندر ہوا کرتی تھی، اور آج بندے بندے کے پاس گاڑی ہے۔ ایک پیڑھی نیچے کی نہ سوچ کہ میری اولاد کیا کرے گی، ایک پیڑھی اوپر کی بھی سوچ کہ میرے باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تو سیکھ پکڑی ہوتی تھی اور وہ چلتا تھا، پیدل سفر کرتا تھا، یہاں سے نکلتا اور کہاں کہاں گھوم کے آتا، سائیکل تک اسے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ سوچ، اگر تیرے پاس 4 ٹکے آگے ہیں تو تیری اولاد کے پاس بھی پیچھے نہیں وہ رہے گی، اسے بھی اللہ کہتا میں دوں گا۔ اور اب تو اللہ نے ویسے ہی حالات اتنے تبدیل کر دیا نا، ہم بھلے مہنگائی کا رونا جو ہے وہ روتے رہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور مر گئے، میں نے کوئی مرتا ہوا نہیں دیکھا کوئی بھوکا مر رہا ہو۔ اللہ نے رزق بھی وافر کر دی، اللہ نے روٹی وافر کر دی۔ بہت بڑا ایک حویل ہوتا تھا، اس میں ایک کمرہ ہوتا تھا اور کمرے میں 4 پائیوں کے اوپر 4 پائییں ہوتی تھیں۔ یہ بڑے کی ہے، یہ اس سے چھوٹے کی ہے، یہ اس سے چھوٹے کی، بہنوں کی علیحدہ، بھائیوں کی علیحدہ۔ ایک کمرے میں 8 9 بچے جو ہیں وہ پرورش پا کے بڑھ کر آج اگر لاکھوں پتی ہو گئے تو وہ سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس کے لیے میں سیونگ اکاؤنٹ کر کے لاؤں۔ اگر تیرے مالک نے تجھے بھی کھلایا ہے تو تیری اولاد کو بھی تو دے گا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے۔ اور پھر یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں نا، یہ یاد رکھیں حلال کے پیسے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ حلال کے پیسے سے نہیں بنے گا،
یہ آپ پیٹ کاٹو گے، کسی کا گلا کاٹو گے، کسی کی جیب کاٹو گے، کسی کے حق کو مارو گے، تو پھر یہ سارے معاملات ہوں گے، اور بے چینی، بے سکونی وہ زندگی کے اندر گھر کر جائے گی۔ نہ صبح سکون ہے، نہ دوپہر کو سکون ہے، نہ رات کو سکون ہے، نہ شام کو سکون ہے، نہ کھانا مزیدار لگتا ہے، بلکہ کھانا مزیدار دور کی بات ہے، وہ تو ڈاکٹر ویسے ہی بند کر دیتا ہے کہ بس بھائی ہون نہیں، وہ تو سویٹ ڈش کھادی نہ آتے، بس تیرا پھر جنازہ ہی اٹھنا پتر، تو یہ ہونے نہیں کھانا۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، جب اللہ کا ڈر اپنے سینے میں ہو، ذہن میں ہو، تو پھر بندہ کسی کا پیٹ نہیں کاٹتا، کسی کا گلا نہیں کاٹتا، کسی کا حق نہیں مارتا۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ۔ ہماری گھر بیٹھے ہی گورنمنٹ کی جاب لگ گئی نا، یہ مسجد گورنمنٹ کے انڈر آئی ہے تو گورنمنٹ کی جاب لگ گئی۔ وہ آفس میں جاتے ہیں نا، یقین کریں چپڑاسی بندے کو بھی دیکھتے ہیں، چپڑاسی، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو تاڑی اندر ملاقات کرانے کو 5-7 ہزار دے چھوڑو یار۔ یہ صورتحال ہے۔ میں نے ان کا وہ مسجد امامہ نو تو چھڑ دیا کرو یار، یہ صورتحال ہے ہمارے محکموں کی۔ ہر بندہ حرام کھانے کے اوپر لگا ہوا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے سینے میں۔ کتنا کما لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کیا کر لیں گے؟ میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ ایک مزدور آدمی ابھی چوک میں چلے جائیں، ہماری عمر سے وہ بڑا بھی ہوگا، اور 4 سے 5 روٹیاں آپ اس کو کھلائیں، بڑی زبردست قسم کی، وہ کھا کے صحت مند توانا رہے گا، اور میرے جیسا بھی، آپ جیسا بھی مالدار، پیسے والا، ہر چیز اس کے پاس سہولت ہے، گاڑی کی، رہائش کی، مکان کی، ہر ایک قسم کی سہولت ہے، لیکن کھانے سے لاچار ہے۔ کیا کر لیں گے، کتنا کھا لیں گے؟ لاکھوں کما لو، روٹیاں 2 ہی کھانی ہیں، وہ بھی اگر نصیب ہو جائیں تو۔ غریب مزدور چوک میں، کلمہ چوک میں کھڑا ہونے والا، آپ اسے نمک کھلاؤ وہ بھی کھائے، مٹھائی کھلاؤ وہ بھی کھائے، آپ اسے کڑھائی کھلاؤ وہ بھی کھائے، لیکن ایک پیسے والا، اسے کہو جی ایک رسگلہ کھا لو، میرے گھر پتر ہویا اندر، نہ میں تو ایک چک نہیں لا سکتا۔ تو نے روپیہ کما لیا تو کیا کر دیا؟ جب یہ پیسہ دنیا میں تیرے کام نہیں آ رہا تو پھر اتق اللہ، پھر اللہ سے ڈر جا یار، اللہ سے ڈر جا، کسی کا حق نہ مار، کسی کا پیٹ نہ کاٹ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، وگرنہ کیا ہوگا؟ اگر تو یہ دنیا کا سارا مال اکٹھا کر کے جب اوپر جائے گا نا، تو اس کا ایک حساب و کتاب شروع ہونا ہے، وہ ایک قیامت کا دن ہے، جب سارے پریشان ہوں گے، اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہوگا کہ یہ دنیا کا بڑا مالدار ہے، آؤ بھائی ذرا حساب کتاب دو، اور وہ 1 روپے کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ چند چیزیں ہیں جس کا حساب نہیں ہونا، وہ کیا ہیں؟ جو آپ نے کھایا اور وہ ہضم کر لیا، اللہ انشاءاللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ آپ نے پہنا اور وہ بسیدہ ہو گیا، بسیدہ، کپڑا کمزور ہو گیا، پھٹ گیا، اللہ اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کرے گا۔ اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ اس کا بھی تم سے حساب نہیں لے گا۔ باقی جو کچھ بھی جمع ہے نا، وہ میزان بینک کا سیونگ ہو یا کسی بھی بینک کا، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من نوکش عذب، اگر ایک بھی سوال اللہ نے کسی بندے سے کر لیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسے عذاب ہو گئی ہوگا، کیونکہ ایک بھی سوال کا جواب ہم وہاں پر نہیں دے سکتے، تو پھر پیٹ کیوں کاٹیں، تقوی کے منافی باتیں کیوں کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کہا ہے تقوی، وہ یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی اطاعت یہی ہے کہ حلال کھاؤ، اس کی اطاعت یہ کہ 5 ٹائم مسجد میں آ کے نماز پڑھ، اس کی اطاعت یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی کر، اس کی اطاعت یہ ہے کہ پڑوسی کا خیال کر، اس کی اطاعت یہ ہے کہ رسول اللہ کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت یہ ہے کہ غریب کو کھانا کھلا۔ ان یطاع فلا یعصى،
یاد رکھ، پیسہ آنے کے بعد تیرے پاس غریب بھی پھٹکے گا، تیرے قریب آنے کی کوشش کرے گا، تیری گاڑی کو بھی روکے گا، تیرے شیشے کو بھی کھٹکائے گا، لیکن وہ تیرے لیے امتحان بن کے آئے گا۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ غریب کو کھانا کھلا، لیکن اس وقت تیرا امتحان ہے کہ جب تو بڑی لگژری قسم کی گاڑی میں ہوگا اور تو غریب کو وہاں سے دھکا دے گا یا اپنے شیشے کو چڑھائے گا اور یہ سمجھے گا کہ ایویں آ گئے۔ پیسہ انسان کے پاس کسی بھی صورت میں آئے وہ فطرے سے کم نہیں ہے۔ فطرہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی فطرہ، اولاد بھی فطرہ۔ اور یاد رکھیں صرف مال حرام کا نہیں، حلال کا ہو تب بھی فتنہ ہے آپ کے لیے، آزمائش میں ڈال سکتے ہیں آپ کو۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش۔ حلال کا پیسہ بھی ہو وہ بھی آپ کو آزمائش کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ دعا نہیں یاد آتی، اللہم احیینی مسکینہ، اس لیے کہ اس میں تقویٰ تھا۔ اللہ کا حکم یہ تھا اتقوا اللہ حق تقاتی، تو اللہ کے نبی کی بھی دعا تھی اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ زندہ رکھی مسکینہ دے وچ، موت آئے مسکینوں میں، اور قیامت کو تو جب مجھے اٹھائے تو پھر بھی فی زمرۃ المساکین، جہاں مسکین سارے کھڑے ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بیچ میں کھڑے۔ اس صورت کو اپنانے کے لیے میرے سمیت کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہے۔ سب کو سٹینڈرڈ چاہیے، سب کو مال چاہیے، سب کو پیسہ چاہیے، سب کو اچھی گاڑی چاہیے، سب کو اچھا مکان چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، سٹینڈرڈ ہے۔ میرے پاس اگر مہران ہوگی تو میرے پڑوسی تو سمجھیں گے یہ تو بندہ غریب ہے، یہ تو کوئی مہران ہے۔ اچھی گاڑی کھڑی ہونی چاہیے باہر، اچھا مکان ہو، اچھا سوٹ اور بوٹ ہو، اچھا لباس ہو، بڑا بہترین عمدہ قسم کا مہنگا، اور ایسی خوشبو لگی ہو کہ بس میں گزروں اور لوگ میری طرف صرف دیکھیں۔ یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ نے تجھے مجبور کر دیا لوگوں کے پیٹ کاٹنے پر اور گلا کاٹنے پہ۔ بھئی تنخواہ اگر ہے 40-50 ہزار اور خرچہ ہے 1.5-2 لاکھ، کیسے پورے کرنے ہیں مجھے بتائیں نا؟ پھر ایسے ہی پورے کرنے ہیں نا، پھر حق ماریں گے، پھر رشوت کھائیں گے، پھر حرام خوری کریں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بات سمجھا دی کہ اللہ کا تقویٰ کس طرح آئے گا؟ ان یطاع فلا یعصی، اس کی اطاعت کی جائے، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور دوسری بات وہ کرتے ہیں وَأَن يُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، پہلا یعصا تھا اب ينسا ہے۔ ان یذکر، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا بالکل یوں جس طرح حق ہے، وہ کہتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اس اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی اسے بھلایا نہ جائے۔ کیسے زبردست پوائنٹ بولے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی۔ ان یذکر فلا ینسا، کہ ہر وقت اللہ کی یاد جو ہے وہ تیری زبان اور تیرے سینے میں ہو، فلا ینسا، اس کی ذات کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور ہمارے ہاں جب خوشی ہوتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر ڈھول ڈھمکے اور دھماکے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر سارے ہی حاجی نمازی بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے۔ فجر میں بھی دیکھو جناب ٹوپی شوپی تلاش کر کے رکھ کے ہیں بن شن کے، وہ جناب کونے میں ایک لگا ہوگا۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ بندہ صبح کے ٹائم اذان دینے کے لیے بھی آ جائے نا، تو اذان سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی بندہ یوں اندر جناب وہ گھسا ہوگا ایک کونے کے اندر۔ کیا جی آج کل تھوڑے سے حالات خراب ہیں اور تھوڑے مینٹین ہونے کی دیر ہے، پھر وہ بندے نو لبو پھرو کتے وہ کدھر گیا ہے؟ تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ یہ ہے ان یذکر فلا ینسا، کہ ہر حال میں، ہر آن میں، ہر شان میں، ہر لمحے میں، ہر خوشی میں اور ہر غم میں تیری زبان پہ اور تیرے سینے میں اللہ کا ذکر ہو،
فلا ینسا، تو کبھی اسے بھولنا. اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو بھائی، اذکرکم، میں تمہیں نہیں بھولوں گا. مالک کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم صرف اپنی اوقات دیکھیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ اوقات کچھ نہیں. لیکن اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کر، میں تجھے بھولوں گا نہیں. یار بے اوقاتے بندے ہم. ایک مثال ہے، اور اللہ کہہ رہے کہ میں تجھے یاد کروں گا. کیا ہمارے پاس ایک پانی کا بلبلا، مال ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، بڑے جناب نوکر چاکر ہو، صرف کیا ہے ایک پانی کا بلبلا. پتہ ہی نہیں چلتا، کھڑے کھڑے کی اللہ ہوا نکال دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے کی نکال دیتا ہے، سلاتا ہے، آنکھ لگتی دوبارہ اٹھاتا ہی نہیں. یہ ہماری حیثیت ہے. اور وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، میں تجھے بھولوں گا نہیں. اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے جب مجھے یاد کرتے ہیں نا، ذکرت فی ملائن، میں فرشتوں میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ میرے بندے. اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ عصر کی بھی پڑھی ہے، لیکن جو فرشتے تبدیل ہو رہے ہیں نا، فجر میں آ رہے اور فجر میں واپس جا رہے ہیں، عصر میں آ رہے اور عصر سے واپس جا رہے ہیں، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جو صبح اور شام تبدیل ہوتے ہیں نا، اللہ ان سے پوچھتا ہے بتلاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تجھے یاد کر رہے تھے. اللہ جانتا ہے، اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. فرشتوں کو باور کروانا ہے. تسی اعتراض کیتا سی نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. تسی اعتراض کیتا سی نا، انہوں نے دسو ذرا میرے بندے کی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں. کر تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. 100 میں سے بالکل بھائی مائنڈ نہیں کرنا، 100 میں سے 10% بندے ایسے ہوں گے جن کو پورے اذکار یاد ہوں گے صبح کے اور شام کے. کیا خیال ہے؟ صبح اٹھے، منہ دھوتا، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں. دیکھ آفس کا ٹائم 8 بجے ہو گیا، یہ تو دروازے پہ پہنچے گیٹ بند ہو جائے گا. اگر 8:05 کے اوپر پہنچے تو بڑی ذلت اور رسوائی ہے. کوئی افسر کی باس کی بات کو سننا پڑے گا. وہ اس طرف ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ جو سب سے بڑا باس ہے، مالک الملک ہے، احسن الخالقین ہے، رب العزت ہے، وہ بلا رہے ہیں، ہم ٹائم کے اوپر نہیں آ رہے. اللہ کہتا ہے تو مجھے بلا، میں تجھے کبھی بھی نہیں بھولوں گا، یہ یاد رکھ لیں. آخری حدیث بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے گلی گلی کوچا کوچا جو ہے چکر لگاتے ہیں، بستی بستی چکر لگاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو وہ آواز بھی دیتے ہیں. فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پھر آواز دیتے ہیں. وہ کام کس لیے آئے تھے؟ وہ دیکھنے آئے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کہاں پر بیٹھے ہیں. تو فرشتے آج بھی آئے، اللہ نے بھیجے کہ جاؤ تلاش کرو. وہ آئے اور مسجد میں دیکھا کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں. تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، آ جاؤ بھائی جنہوں نے لبدے پہ ہونا وہ اتھے نہیں، وہ یہاں پر ہیں. ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ تمہاری ضرورت، یہ بندے تھے، یہ یہاں پر سارے موجود ہیں. ایک دوسرے کو آواز دی، سارے آئے. کیا کیا؟ فیحفونہم باجنحتہم، وہ فرشتے اپنے پروں میں سب کو سمیٹ لیتے ہیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے. فرمایا کہ ان کو وہ سمیٹتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ نزلت علیہم سکینہ. یہ ساری باتیں پوری ہونے کے بعد وہ 2 باتیں اور کرتے ہیں. اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر رحم فرما دے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں اللہ یہ بندہ یہ ان میں شامل نہیں تھا، یہ تو یوں گلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، میں بھی سن لوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. پتہ لگا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، کوئی ارادے سے نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں اس مجلس کی برکت اتنی ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دی. یار اللہ کا ذکر اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. صبح کے اذکار یاد کرو، شام کے اذکار یاد کرو. اس وقت تک اپنی جگہ سے اپنے مصلے سے نہ اٹھو جب تک آپ جناب اذکار نہیں کر لیتے. ہاں کوئی جانا چاہتا ہے وہ جائے، لیکن اذکار کریں. اللہ کو اگر تو یاد کرے گا تو تیرا مالک تجھے کیسے بھول سکتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی، تو مہنگائی کا رونا نہیں رونا، اپنے رب کو یاد کر، انشاءاللہ تجھے مہنگائی نظر ہی نہیں آئے گی کہ مہنگائی ہوتی. کیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.